السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کو سنائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی جو چیزیں سب سے زیادہ پسند تھیں، آج انہی چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان طبعی سنتوں کو بھی فالو کریں۔ آج آپ دیکھیں تو اکثر لوگ بیمار ہیں، پوری دنیا کے اندر بیماروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پہلے رپورٹس میں یہ آتا تھا کہ ڈاکٹروں کی جو رپورٹس جو سروے وغیرہ ہوتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 4 آدمیوں میں 1 آدمی ضرور بیمار ہے۔ اب نئے جو رپورٹس نئے جو سروے آئے ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ 3 لوگوں میں ہر تیسرا شخص بیمار ہے، اور بیماریوں کی بہت ساری وجہ ہیں، جس میں سے ایک ہے کھان پان کا ٹھیک نہ ہونا۔ جو کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں تو ان کھانوں میں ملاوٹ، دوسرا کہ ان کھانوں کو بنانے کے طریقے بہت زیادہ تیلی چیزیں، آئلی چیزیں، اور پھر کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی سیٹنگ نہیں ہے۔ جب بھوک لگ رہی ہے کھا رہے ہیں، ہر آدھے پون 1 آدھ گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں، چاؤمین، برگر، پزے، دنیا بھر کی چیزیں۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا چیزیں پسند تھیں۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان طبعی سنتوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کھانا پسند فرماتے تھے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے صحت کی حفاظت رہے، آپ بیماریوں سے دور رہیں۔ 1400 سال پہلے نہ کوئی میڈیکل سائنس تھی، نہ کوئی اور ایسا، جیسے آج کل میڈیکل لائن اتنی آگے بڑھ چکی ہے، تو 1400 سال پہلے حضور نے ان چیزوں کو پسند فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد جب میڈیکل سائنس اتنی آگے پہنچ چکی ہے، اب بھی میڈیکل سائنس اب تک یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں کھانے پینے کی، وہ آج بھی میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کی جو چیزیں ہیں وہ قرآن و حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہیں۔ اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں پسند تھیں، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم حضور کی اور سنتوں کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم حضور کی ان طبعی سنتوں کو بھی فالو کریں۔ طبعی سنتیں کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو حضور کو پسند تھیں، حضور کی طبیعت کو پسند تھیں۔ نمبر 1، آئیے جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانوں کی لسٹ جو حضور کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ حضور کا کھانا بہت سادہ ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی فیوریٹ ڈش تو نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ حضور کہتے ہوں کہ بھائی میری یہ فیوریٹ ڈش ہے، اس کو بنواؤ۔ جو سامنے آ جاتا تھا حضور اس کھانے کو کھا لیا کرتے تھے، پسند نہیں آتا تھا تو عیب نہیں نکالتے تھے، بس ہاتھ کو روک دیا کرتے تھے۔ تو جو چند کھانے جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ حضور کو زیادہ پسند تھے، ان میں سے پہلا ہے گوشت۔ گوشت جو ہے نا، اور گوشت بھی کون سا؟ بکرے کا، یعنی جو حلال جانور ہیں ان کا گوشت۔ گوشت صحت کے لیے یہ مفید غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں اور جنت والوں دونوں کے کھانے کا جو سردار ہے وہ گوشت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو گوشت پسند تھا۔ اور آپ جب گوگل کریں گے کہ گوشت کھانے کے فائدے، تو جتنے بھی حلال جانور ہیں، ہے نا، تو آپ کو بہت لمبی لسٹ آ جائے گی۔ اگر میں سارے فائدے گنانا شروع کر دوں آپ کو تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ گوشت کھانے کے فائدے تو آپ گوگل کریں گے تو میڈیکل لائن کی جو بھی ریسرچ ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، میں تو موٹا موٹا آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری جو ڈش ہے جو حضور کو پسند تھی وہ ہے سرید۔ سرید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مرغوب تھی یہ ڈش۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جو شوربے یا پتلی دال میں روٹی بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ اور سرید کی ایک قسم ہوتی ہے جو میٹھی ہوتی ہے، اس کو حلوہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ستو میں خشک کھجور اور گھی ملا کر ملیدے کی طرح اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کھانوں پر سرید کو فوقیت دیتے تھے اور اسے کھانے کا سردار کہتے تھے، یعنی حضور کو سرید بہت پسند تھا۔ تو سمجھ گئے؟ اب سرید دیکھو کتنا سمپل کھانا ہے، شوربے میں روٹی،
یا وہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، اب تو اس کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے آج بھی بہت پسند ہے کہ دال ہوتی ہے نا، دال میں روٹی کے ٹکڑے کرنے کے بعد ملا کے پھر کھاؤ، نیبو ویبو ڈال کے مزہ آ جاتا ہے. تو سرید حضور کو بہت پسند تھا. کدو، نمبر 3 کدو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو یعنی لوکی پسند تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. کھانے میں جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا. شوربے میں کدو اور گوشت تھا. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے نکال لیتے اور تناول فرماتے. اس دن سے ہی میں نے کدو کے بغیر کھانا نہیں کھایا. صحابہ حضور کے طریقوں کے اتنے بڑے عاشق تھے، ہے نا. ہوتا ہے نا کوئی فیوریٹ چیز آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ زردے میں اگر میوہ پڑی ہو تو ہم اسی سائڈ سے زردہ لیتے ہیں جہاں میوہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی پلیٹ میں حضور شوربے میں سے کدو کو تلاش کر کے کھا رہے تھے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے کدو کے بغیر کھانا ہی نہیں کھایا. سوچو ذرا کتنے بڑے عاشق تھے صحابہ اکرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے لوکی کا استعمال فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لوکی کھاؤ، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جب تم ہانڈی پکانے کے لیے تیاری کرو تو اس میں زیادہ مقدار میں کدو ڈال دو، اس لیے کہ کدو دلوں کو مضبوط کرتا ہے. آپ جب گوگل کریں گے نا کہ لوکی کے فائدے تو پتہ چلے گا کہ یہ دل کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دماغ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. نمبر 4 اگلی جو ڈش ہے وہ ہے سرکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت پسند تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اہل خانہ سے یعنی گھر والوں سے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی سالن ہے؟ تو گھر والوں نے اندر سے آواز آئی کہ سرکے کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ ہی لے آؤ، اور سرکہ حضور نے تناول فرمایا. آپ کھاتے جاتے اور فرماتے کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. اب دیکھو حضور کو کتنی سادہ سادہ چیزیں پسند تھیں. اگر غریب آدمی حضور کی ڈشز پر ہی غور کر لے تو غریب اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر سمجھے گا کہ جو 5 اسٹار میں بیٹھ کے برگر عزے پزے کھا رہے ہیں، میرے گھر میں تو سرکہ ہے، حضور کا پسندیدہ، حضور کا فیوریٹ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکہ کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ لوگ غریب بھوکے نہیں، جس گھر میں سرکہ ہو وہ لوگ غریب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ بہترین سالن سرکہ ہے. اے اللہ تو سرکے میں برکت ڈال، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا، اور وہ گھر غریب نہیں ہوگا جہاں سرکہ ہوگا. اور غریب لوگ اپنے آپ کو غریب سمجھ رہے ہیں. ارے میرے بھائی غریب نہیں ہو آپ لوگ، امیر ہو سب سے زیادہ. حضور کا ارشاد ہے. اگلی جو ڈش ہے وہ ہے پنیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر بھی بڑا پسند تھا. اچھا سرکے کے بارے میں جب آپ گوگل کرو گے سرکے کے بھی بے شمار فائدے ہیں، اور پنیر کے بھی فائدے سب لوگ جانتے ہیں کہ پنیر کے کتنے فائدے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا تو آپ نے چھری طلب کی اور اس سے بسم اللہ پڑھ کر پنیر کو کاٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کا استعمال فرمایا. تو کھانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پنیر بھی پسند تھا. اگلا جو کھانا ہے وہ ہے شہد. شہد کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. میڈیکل سائنس کی جو تحقیق ہے، شہد کے اتنے فائدے ہیں کہ ایسی موٹی موٹی کتابیں شہد کے فائدوں پر لکھی ہیں. قرآن میں ذکر ہے شہد کا، شفاء للناس. شہد کے بے شمار فائدے. حضور کو شہد بہت پسند تھا تو قرآن نے شہد کے بارے میں شفاء للناس کہا ہے. بہت سی بیماریوں کی دوا ہے شہد کے اندر، ہے نا. آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں سے صحت حاصل کرو، شہد اور قرآن. اور بہت سی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مریضوں کو شہد کھانے کا حکم دیا کہ شہد کھاؤ، شہد کھلاؤ مریض کو اپنے.
اور آپ جب غور کریں گے تو شہد جو ہے نا یہ بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا شہد اس کو کھلایا جاتا ہے, اور جو مرنے کے قریب وہ بوڑھے سے بوڑھا اس کو بھی شہد کھلایا جاتا ہے. شہد جو ہے نا ہر عمر کے انسان کے لیے فائدہ مند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ شہد کھانے کا مریضوں کو حکم دیا ہے, اور شہد جیسے ہی ہم کھاتے ہیں نا تو شہد ڈائریکٹ خون میں مل جاتا ہے, اور شہد کا کوئی نقصان نہیں ہے. بہت لمبی لسٹ ہے, کرو گوگل, دیکھو شہد کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. اگلی جو ڈش ہے, اگلا جو کھانا ہے وہ ہے کھجور اور چھوارا. کھجور کا ذکر قرآن مجید میں ہے. کھجور ایک بہترین غذا ہے, اور چھوارا جب اس کو سکھا لیا جاتا ہے تو ایک عمدہ میوہ ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص روزانہ صبح کو 7 عمدہ اجوا کھجوریں کھا لیا کرے تو اس دن اس کو جادو اور زہر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک صحابیہ ہیں, ان کا بیان ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکھن اور کھجوریں پیش کیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھن اور کھجوروں کو پسند فرمایا. ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں چھوارا نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں, یعنی چھوارے گھر میں ہونا چاہیے. تو بے شمار فائدے ہیں چھواروں کے, کھجور کے, سب لوگ جانتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, کھجور کھائیے آپ. یہ ایسی ڈشز میں بتا رہا ہوں, ایسی کھانے کی وہ چیزیں جو حضور کو پسند تھی کہ اگر آپ کھانے لگے نا تو آپ کے جسم سے آدھی بیماریاں تو بغیر دواؤں کے ختم ہو جائیں گی. اگلا جو کھانا ہے وہ ہے دودھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ بھی بہت پسند تھا. کبھی خالص دودھ نوش فرماتے تھے حضور, کبھی اس میں پانی ملا لیتے تھے. پانی ملا کے بیچنا غلط ہے, لیکن پانی ملا کے آپ پی سکتے ہو, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بکری کا دودھ استعمال فرماتے. آج بھی آپ دیکھیے پلیلیٹس جب کم ہو جاتی ہیں تو بکری کا دودھ پلوایا جاتا ہے. مجھے جب بخار آیا تھا ایک مرتبہ تو یاد ہے کہ بکری کا دودھ مجھے پلوایا گیا تھا. بہت اسپیڈ کے ساتھ پلیلیٹس بڑھتی ہیں, لیکن بکری کا دودھ پینے کا رواج ہی ختم ہو گیا. اور حضور نے گائے کا بھی دودھ پیا ہے. گائے کے دودھ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گائے کا دودھ استعمال کرو, اس میں شفا ہے اور اس کے گھی میں دوا کی تاثیر ہے. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دودھ کے علاوہ دوسری چیز نہیں جانتا جو کھانے پینے دونوں کے لیے کافی ہو. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گائے کا دودھ ایک علاج ہے, اور اس سے بنا ہوا مکھن یعنی گھی ایک دوا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ حضور نے دودھ نوش فرمایا. اب آپ مجھے بتاؤ دودھ کے کتنے بڑے فائدے ہیں. دودھ سے جو ہے نا ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, دودھ جو ہے نا وہ طاقت دیتا ہے, یہ تو سب جانتے ہیں. 1400 سال پہلے نہ کوئی میڈیکل سائنس تھی, نہ کوئی اتنی بڑی ریسرچ موجود تھی, جہالت تھی. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید میں, احادیث مبارکہ میں ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر انسان ان کے کھانے کی عادت ڈال لے تو آدھی بیماریاں تو اس کی ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی. روغن زیتون, اگلا جو کھانا ہے وہ ہے روغن زیتون. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چپڑ کر کھایا کرتے تھے. زیتون کے تیل کے کتنے فائدے ہیں, قرآن مجید میں زیتون کا ذکر آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو, اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے. تو زیتون کا تیل کے بھی بڑے فائدے ہیں. اگلا جو کھانا ہے وہ ہے انجیر. انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انجیر جو ہے نا وہ یہ جنت کا پھل ہے. انجیر کے بارے میں جب آپ گوگل کرو گے تو اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں. یہ دل کو طاقت دیتا ہے, خاص طور پر جن کو دورے پڑنے کا مرض ہوتا ہے اس میں بھی بڑا فائدہ دیتا ہے. اور ایک ہے انگور. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑتے اور کھینچ کر انگور کھا لیتے تھے. خوشہ ہوتا ہے نا, ایسے لیا اور ایسے دور کر دیا. تو انگور بھی حضور کو پسند تھا. اور حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انگور جو ہے نا, قرآن میں بھی ہے
کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے، اور انگور جنت میں بھی ہوگا۔ انگور ہے، انار ہے، تو حضور کو جو ہے نا وہ فروٹس پسند تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب مجھے آپ بتاؤ کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کھانوں کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 75% دوائیاں ہماری زندگی سے ویسے ہی نکل جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ حضور کے پسندیدہ کھانے کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ان کھانوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ سرکہ ہے، پیسے ہیں تو سب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، فروٹس کھائیں، میوے کھائیں، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو شروع کی جو ڈشز تھیں، شروع کے جو کھانے تھے، وہ تو غریب بھی بڑے آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔